السلام علیکم جی. آج ہم جو ہے وہ نور جہاں کے اس گانے کے ساتھ تو ابتدا نہیں کر سکتے جو انہوں نے 80 کی دہائی میں گایا تھا. ماہی آئے گا میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی، اونوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی تے چلاں گی پکھیاں، پھر بڑا کچھ کہن گیاں اکھیاں. یہ نور جہاں جو ہیں بہشتن، ان کا گانا ہے. ہمیں تو اسی کا اظہار کرنا چاہیے. ویسے بھی اجاز ہو اور نور جہاں کا ذکر نہ آئے، وہ بھلے وہ اجاز درانی کی بجائے اجاز چودھری ہی کیوں نہ ہو، لیکن نور جہاں کا ذکر تو آئے گا نا جی اس کے ساتھ. پھر کئی والدین نے اسی امید پہ اپنے بچوں کے نام اجاز رکھے کہ کیا پتہ ہے کوئی کام بن جائے کبھی نہ کبھی. اجاز چودھری صاحب جو ہے نا جی، یہ مطلب کہ کہنا کیا چاہیے ان کو. اجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ایماندار آدمی ہیں. جماعت اسلامی سے نکالے گئے کرپشن کی بنیاد کے اوپر، کھا گئے تھے جی، جماعت کا فنڈ کھا گئے تھے. کوئی انہوں نے ایک اپنی سبسیڈری بنائی تھی ویلفیئر کی، سوشل ویلفیئر کی، تو پیسے کھا گئے سن. پھر تحقیقات ہوئی، جب الزام ثابت ہوا تو انہیں کہا گیا جی پیسے بھی واپس کر تو نالے پارٹی چوں بھی نکلو. تو یہ پارٹی سے نکل گئے. ویسے یہ میاں طفیل محمد مرحوم کے داماد بھی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلو. لاہور جماعت اسلامی میں لاہور کے ارائیوں کی نمائندگی بھی ہیں. چلو ایسا کر لو. پہلے وہ ہم سن ایک دوسرے صاحب وہ فوت ہو گئے، ہاں، اور ان کی جگہ یہ آ گئے. آگے چلو جی. اس کے بعد نا پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا. جو جماعت اسلامی کے بینر تھلے کام کر رہے تھے اب اس کو کمرشل بنیادوں پہ شروع کیا. بینک سے لون لیا، ڈیفالٹ کر گئے، اور وہ ڈیفالٹ عدالت میں ثابت ہو گیا. سپریم کورٹ تک ان کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی اور ان پہ ایک مخصوص مدت کے لیے سیاست پہ پابندی لگ گئی. اس لیے موصوف نے 2012 کا الیکشن نہیں لڑا. مطلب اتنے کا نیک نام آدمی ہے یا کرو آدمی ہے جسے کہہ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب سعد رضوی صاحب جو پسرے ہوتا ہے یا پسرے خادم حسین رضوی ہیں، جب وہ رہا ہو کے آئیں گے تو میں پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا اجاز ہو اور نور جہاں کا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے. ماہی آوے گا میں پھولاں نال دھرتی سجاواں گی، میں پھولوں کا گلدستہ لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہ جو محبت ہے، یہ جو ان کے سینے میں دودھ ہے، یہ کیسے چھلک رہا ہے یا کیسے چھلک پڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابا جی کا حکم ہے. ابا جی نے بلا کے سمجھایا، سمجھا کے ڈرایا، اور ڈرا کے کیا کہ دوویں مارے جاواں گے تو بندے دے پتر بن جاؤ. تو پھر بندے کے پتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اگلا، اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا ایک دم کیوں پی ٹی آئی بدل گئی؟ ایک تو ابا جی کا حکم تھا، لیکن ابا جی لاجک بھی دیتے ہوں گے نا ساتھ میں. انہوں نے کیا آنا کنجرو، مطلب کہنا ہے پنجابی کا سٹائل ہے، کنجرو مارے جاؤ گے، تمہوں تو کینڈیڈیٹ نہیں لب رہے. کیونکہ ایک حالیہ سروے آیا ہے، سر صاحبان نے خود ہی کروایا ہے. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ میاں والی کی ایک سیٹ کے علاوہ پی ٹی آئی کسی سیٹ پہ نہیں جیت رہی جی. اور کراچی اور کے پی کے ڈال کے کوئی 20-22 کے قریب سیٹیں، وہاں کے پی کے میں 10 کے قریب ہیں، اور کراچی والی کچھ ڈال کے تو کوئی 12-22 ایک سیٹیں دلوائی جا سکتی ہیں. سارا کچھ کرا کے اس سے آگے نہیں جا رہی پی ٹی آئی. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے نا. اب ہمارے دوست جو ہیں جمشید اقبال چیمہ اور بھابھی مسرت جمشید چیمہ نے جس طرح دامن چھڑایا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دامن چھڑایا ہے، اور جس طرح انہوں نے، اور وہ بڑے معصوم لوگ ہیں. یعنی حلقے کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ ایک دو رویہ سڑک ہے. تو ایک کاغذات نامزدگی کے اوپر تو ان لوگوں کی انہوں نے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے دستخط کروا لیے ہیں اپنے کاغذات ہائے نامزدگی پہ حلقہ NA 133 والے الیکشن میں، کہ وہ جو ہیں وہ سڑک کے پرلی طرف رہتا ہے جی. وہ اینک سے مان لو نا جی، 80 فٹ کی سڑک ہی تو مان لو نا جی سر، ٹھیک ہے. اور نہیں منیا تو الیکشن کمیشن دی ماں بھینے کر دیتی ہے، وہ تیرے پیشیاں ہون گیاں نا جی.
تو وہ جی ماشاءاللہ اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط سیکنڈر اینڈ پرپوزر درج کروا کے اپنی جان چھڑا جائیں گے کہ دیکھیں 2-3 کروڑ کے اندر اگر بینر شینر لگانے کے بعد بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو باقی کے تو 25-30 کروڑ تو بچ سکتے ہیں نا. اور پارٹی میں بھی بندے کی پوزیشن رہے کہ دیکھیں جناب یہ نون لیگ والے بڑے غلط ہوتے ہیں, انہوں نے اعتراض کر کے تو ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیا. اینی ہاؤ باقی حلقوں میں بھی بیشتر کے اندر یہی حال ہونا ہے, اور جہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ نے کھڑے رہنا ہے آہو تو اس کا پھر حشر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ کراچی کی طرح کی دھاندلی کرنی پڑے گی ووٹر کے, یعنی کہ 500 ووٹ والے کو 50,000 ووٹ پہ لے کے جانا. یار رزلٹ اسی لیے اگلے دن شام کو نکلتا ہے کراچی جیسے شہر کے اندر, تو کرنا پڑا تھا نا بھائی. ٹھیک ہے, بندے کام تھے مورے لگانے والے, تو پھر دوسرے علاقوں سے بھی ری انفورسمنٹ طلب کی گئی اور پھر ان کو 50,000 ووٹ 55,000 ووٹ دے کے جتایا گیا اور الطاف بھائی کی یاد تازہ کی گئی. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ یہ جی اپنا یہ انہوں نے کیوں کہا ہے, بنیادی طور پہ پروپیگنڈا یہ کیا جانا مقصود ہے. بات بہت باریک ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یا مجھے سمجھا دیجئے یا میرے سے سمجھ لیجئے. بیسیکلی پروپیگنڈا یہ کرنا شروع ہو گیا, اور نون لیگ کے بہت سارے جاہل یا ایجنسیوں کے جو نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیمز کے اندر گھسائے گئے ہوئے ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ نون لیگ کے ووٹنگ بینک کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ ووٹ کبھی نون لیگ کا تھا ہی نہیں. نون لیگ کو وہ بندہ ووٹ دیتا ہے جو اپنے اس طرح کی جو اپنی مذہبی فرقہ وارانہ پارٹی کے زیر اثر نہیں ہوتا اتنا, اور جو اپنی فرقہ وارانہ پارٹی کے زیر اثر ہوتا ہے اس کے لیے تمام پارٹیوں نے اہتمام کر رکھے ہوتے ہیں. اہل تشیع کی پارٹی کسی جو الائنس اس وقت لڑ رہا ہوگا اس میں بھی شامل ہوگی, اور دوسری ان کی پارٹی نے الگ سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوں گے, اور ہر حلقے میں وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں کسی نہ کسی نام سے, لیکن الائنس کا حصہ بھی ہوں گے. اسی طرح یہ جو اہل سنت کا ووٹ ہے اس کے دعوے دار بہت سارے لوگ رہے ہیں. کسی زمانے میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو تھے ان کی پارٹی ان ووٹس کی دعوے دار ہوا کرتی تھی. پھر شاہ احمد نورانی صاحب سے کراچی میں تو یہ ہمارے سبز پگڑیوں والے بھائی لانچ کیے گئے, اور شاہ فرید الحق کی اور ان کی دونوں کی کانسٹیچوئنسیز چھین لی گئی ان سے. یہاں سے جیتا کرتے تھے نا جہاں پہ اب وہ قادری صاحب تشریف فرما ہیں, وہاں سے شاہ احمد نورانی صاحب جیتا کرتے تھے. اویس بھائی بڑے کرم فرما ہیں, اویس نورانی صاحب اکثر شفقت فرماتے رہتے ہیں, یاد کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. اسی طرح دیکھیے نا لاہور کے اندر بھی جو تھا وہ دوسری پارٹ 2 لانچ کیا گیا. دیکھا گیا کہ سبز پگڑیوں والے سیاست کی طرف آنے کو راضی نہیں ہیں تو سنی تحریک نامی ایک خونخوار گروپ لانچ کر دیا گیا. ایم کیو ایم کے وہ بھتہ خور ٹارگٹ کلر بلکہ کرائے کے کلر جو تھے جن کو ایم کیو ایم بھی تلف کرنا چاہ رہی تھی بلکہ ترک کرنا چاہ رہی تھی, ان کو پھر ان کے اصل سرپرستوں نے سنی تحریک میں اکٹھا کر دیا. پھر سنی تحریک جب تھوڑے سے پرزے نکالنے لگی تو پھر اس کی پوری قیادت کو ایک دھماکے کے اندر فارغ کر دیا گیا, اور یوں سنی تحریک دھڑام سے نیچے گر گئی. تو کراچی میں وہ فرسٹ ایپیسوڈ وہ والا کر کے نا تو پھر اس کی جگہ پی ٹی آئی کو لایا گیا نا, سمجھا کریں. تو لاہور کے اندر طاہر القادری صاحب جو تھے انہوں نے ہمیشہ ان کو بتایا جا کے کہ سر خادم ڈلیور کرے گا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ طاہر القادری صاحب کو ووٹ جانا شروع ہو گئے. یہ ووٹ کبھی مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو نہیں, مین سٹریم پارٹی کو نہیں پڑتا, وہ اپنی جو مخصوص کمٹمنٹ ہے اس کے باعث ادھر کو جاتا ہے. تو اب طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کا خرچہ بھی زیادہ ہے, وہ کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں, اور کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں تو آنے جانے کا مطلب کہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں. آج کل تو جو اکانومی کلاس نہیں وارہ کھاتی تو فرسٹ کلاس اور پورا انٹروج ان کا چلتا ہے. پھر صاحبزادگان بھی اب بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی چلتے ہیں, پھر ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں, پھر فیملیاں بھی آتی ہیں, تو خرچہ بڑا ہے نا جی. پھر جھیل کے کنارے جب وہ مطالعہ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, وہ کیسے مطالعہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کشتی ہوتی ہے, پائن کشتی ہی سمجھنا تھوڑی مہربانی, وہ جا کے جھیل کے اندر کھڑی کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر وہ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں. کیا منظر ہے,
وہ الگ بات ہے کہ کینیڈین پولیس جو ہے وہ کفار کی پولیس ہے، وہ آگے چھاپا مار لیتی ہے اور وہ کچھ بوتلوں میں برآمد بھی کر لیتی ہے، لیکن نہیں، خرچہ بڑا ہے نا جناب. تو یہ مولوی صاحب سستے میں نپٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بشیر فاروقی صاحب جو ہیں وہ ان کو لا کے کھڑا کیا گیا. بشیر فاروق، اور میں دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی، بہت سارے جہلا، کم عقل، کم فہم، کج ذہن جو ہیں، ان کو چونکہ معاملات کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ میں نے پھر تاریخ یاد دلائی کہ کس طرح حمید گل صاحب نے عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے ایدھی صاحب کو استعمال کرنا چاہا 90 کی دہائی کے اندر. تو ایدھی صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کرے، ان کو کرور جنت نصیب کرے. ایدھی صاحب جو تھے وہ ان کو اتنا دکھ کیا گیا، اور جس طرح ایدھی کی ایمبولینسز کے اوپر MQM نے حملے کرنا شروع کیے یا ان کا وہ سارا کچھ چھیننا شروع کیا، اگر آپ کو یاد ہو تو کس لیے تھا؟ وہ سزا دی جا رہی تھی اس انکار کی. ایدھی صاحب کہہ رہے تھے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے نہیں آنا سیاست کے اندر. وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے اوپر کونسلر کا الیکشن ایک دفعہ لڑ لیا تھا، بس وہ میری سیاست پوری ہو گئی، اب میں نے نہیں سیاست کرنی. تو لہٰذا جب پریشر بڑھا اور ان کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے تو موصوف یہاں سے باقاعدہ فرار ہوئے تھے، اور فرار ہو کے وہ بیرون ملک جا کے، کچھ لوگ کہتے ہیں لندن میں مقیم رہے کافی عرصہ، تاآن کے وہ لوگ اپنی جگہوں سے ٹرانسفر نہیں ہو گئے. ٹرانسفر ہو کے پشاور نہیں چل، ہاں سمجھا کرو، وہ ٹرانسفر ہو کے پشاور نہیں چلے گئے، تب تک ایدھی صاحب جو تھے ان کو ٹائٹ کیا جاتا رہا. تو وہ میرا خیال ہے کہ سالوں پہ محیط ہے وہ عرصہ کہ پھر وہ باہر مقیم رہے اور واپس آئے. اب آپ جب وہ منظر دیکھیں کہ کس طرح سر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مطلب بشیر فاروقی صاحب، وہی زکوٰۃ خیرات صدقہ مانگنے کا دھندا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے الزامات ہیں ان کے اوپر کہ سیلانی ٹرسٹ جو ہے اس کا سپلائر اور فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ایک مطلب جو پارٹیاں ہیں یا جو کمپنیاں ہیں، یہ جو مال سپلائی کرتی ہیں وہ ان کی اپنی ہیں اور وہ سالوں میں اربوں پتی ہو گئے ہیں. تو وہ اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے. اور پھر جب بندہ اس طرح کا دھرنا کر رہا، اس طرح کا دھندا کر رہا ہو تو پھر بلیک میل تو ہوتا ہے نا. لیکن بہرحال اچھا کام کر رہا ہے. میں سیلانی جو ہے ٹرسٹ، اس کی جو سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا قائل ہوں، اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں، جو بھی لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ میں جناب مولانا حضرت قبلہ ہیں کھڑے تھے، تو مجھے وہ یاد آ گیا، وہ واقعہ نہیں کسی نے پڑھا تو پڑھ لیجئے، بہت سارے اخبارات میں، بہت سارے کالموں میں چھپ گیا، ایسے ہی وہ پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا. تو TLP جو ہے وہ قطعاً PMLN کا ووٹ نہیں توڑے گی، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جائے گا تاکہ کل کو جب RTS یا اس طرح کی کوئی اور چیز کر کے نتائج تبدیل کیے جائیں تو کہا جائے کہ TLP کی وجہ سے فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے، پچھلے ضمنی الیکشنز کے اندر TLP موجود ہی تھی نا، تو کیا ان کے اندر PMLN نے ایک سیٹ کے علاوہ، سیالکوٹ کے ایک سیٹ کے علاوہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل جانے دیا اپنے خلاف؟ اپنی سیٹیں اس نے ریٹین کی ہیں نا، بلکہ کچھ سیٹیں تو چھینی بھی ہیں. ٹھیک، تو اس لیے یہ TLP والا پروپیگنڈا ہے کہ وہ ووٹ توڑے گی. TLP کا اپنا ووٹ بینک ہے، اور وہی ووٹ بینک ہے جو اتنی دیر سے بے آسرا پڑا ہوا تھا طاہر القادری صاحب کے واپس نہ آنے کی وجہ سے. اب اس کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جانا ہے، چونکہ یہ نسل جو ہے، یہ نسل کیا کوئی بھی نسل جو ہے وہ اہل پاکستان کے اندر اگر مقیم ہے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتی ہے. سبز فرشتے اترتے رہتے ہیں، سبز چوگوں والے بزرگ، نعوذ باللہ من ذالک، سبز چولوں والے بزرگ جو ہے وہ اترتے رہتے ہیں اور راوی کے برج کو بموں سے بچاتے رہتے ہیں. تو ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم لگنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو گئے، کوئی لگانے والا تو ہو. اللہ آپ کو آسانیت عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.